بڑی خبر آئی ہے جناب، امریکی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے اور بڑی ہی امبیرسنگ رپورٹ ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امریکہ کے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ سر پکڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس رپورٹ نے سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیا، اور ایران کس طرح فاتح ثابت ہوا ہے یہ خود امریکی رپورٹ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایرانی جو فردو فیول انریچمنٹ پلانٹ ہے اسے صرف اندر سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس وہم و گمان سے ہمیں باہر آنا ہوگا، یہ صرف اندر سے ممکن ہے، باہر سے جتنے مرضی آپ بم گرا لیں اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ جی تشویشناک بات یہ ہے کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن ہم یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی افزودہ یورینیم موجود ہے اور اس کی کچھ کلیدی تنصیبات اب بھی فعال ہیں۔ انہوں نے کہا اور میں یہ بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ایرانیوں نے ابھی اپنا آخری پتہ نہیں کھیلا ہے۔ جو لوگ شیعوں، عرب دنیا یا ایرانیوں کو نہیں سمجھتے وہ نہیں جانتے کہ جیسا کہ بدھو کہتے ہیں کہ ریونج از سروڈ کولڈ۔ یہ ایک غلطی تھی، ٹرمپ نے واقعی ایک بہت بڑی بھول کی ہے، مجھے امید ہے کہ ہمیں ٹرمپ کی اس بھول کی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اس نے صاف صاف یہ بات کی ہے کہ جناب یہ میں نے بھی آپ کو یاد ہوگا، میں پچھلے 2 دن سے آپ کو ویلاگس کے اندر یہی بات کر رہا ہوں کہ لگ یہی رہا ہے کہ ایران کا نقصان نہیں ہو سکا ہے، بار بار سے بم شم جو ہیں وہ گرا دیے ہیں، لیکن ایران کا یہ جو نیوکلیئر فیسلٹی تھی یہ تقریباً 80-90 میٹر جو ہے بتائی جاتی ہے کہ یہ زیر زمین تھی، اور جو بم گرائے گئے وہ جو 30,000 پاؤنڈ وزنی بم تھے، 13.5 ٹن کے جو بم گرائے گئے امریکہ کی جانب سے، وہ زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ 60 میٹر تک جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہوگا کہ آپ نے اس کا انٹرنس اور ایگزٹ ہول جو ہے اس کو آپ نے نقصان ضرور پہنچایا ہوگا، لیکن جہاں پہ یہ کمرہ تھا، جہاں پہ یہ ہال تھا، جہاں پہ یہ ساری چیزیں رکھی گئی تھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیلی سیاستدان اب خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ساڑھے نال یہی ہوا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اب اسی چیز کو ایک اور چیز سپورٹ کرتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے اندر جناب ایک انٹیلیجنس سیکرٹ رپورٹ جو ہے نیو یارک ٹائمز میں اور CNN میں، دونوں امریکن سورسز ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ جی عوامی سطح پر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ ابتدائی خفیہ معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے نے 2 تنصیبات کے داخلی راستے بند کیے ہیں، لیکن اس کے زیر زمین تعمیر شدہ ڈھانچے کو تباہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایک ابتدائی خفیہ امریکی رپورٹ کے مطابق ایران میں 3 نیوکلیئر سائٹس پر امریکی بمباری نے ایرانی جوہری پروگرام کو صرف چند مہینے پیچھے دھکیلا ہے۔ حکام کے مطابق ان ابتدائی نتائج میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ 2 تنصیبات کے داخلی راستے سیل کر دیے گئے لیکن زیر زمین عمارتیں تباہ نہیں ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا بڑا حصہ حملوں سے پہلے ہی منتقل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جوہری مواد کو بہت کم نقصان پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایران نے اس مواد کا کچھ حصہ خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا ہو۔ کچھ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں بھی یقین ہے کہ ایرانی حکومت نے خفیہ چھوٹے افزودگی مراکز جو ہے وہ قائم کر رکھے ہیں تاکہ بڑی تنصیبات پر حملے کی صورت میں جوہری پروگرام جاری رکھ سکیں۔ تاہم بہت سے عسکری بمباری ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ کام مکمل کرنے کے لیے 1 دن سے زیادہ فضائی حملوں کی ضرورت ہوگی، لیکن ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان مقامات کو وہ نقصان نہیں پہنچا جس کی کچھ حکام کو امید تھی، اور ایران اب بھی اپنے تقریباً تمام جوہری مواد پر کنٹرول رکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کا فیصلہ کرے تو وہ یہ عملاً نسبتاً جلدی مکمل کر سکتا ہے۔ اسرائیلی ابتدائی نقصانات کی جائزہ رپورٹ نے بھی حملوں کے مؤثر ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں، اور اسرائیلی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے شواہد ہیں کہ فردوں میں زیر زمین تنصیبات تباہ نہیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک سیاستدان کیا کہہ رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ اب آپ کے ساتھ شیئر کی۔